السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن خوب پھیلائیے۔ پہلے ایک شعر سن لیجئے، پھر حدیث سن لیجئے۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اب حدیث سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے، خاص طور سے حفاظ کرام اور عام مسلمان، قرآن سے غفلت اختیار نہ کرو، اور اس کی تلاوت کرنے کا جو حق ہے وہ رات اور دن کیا کرو، اور اس کو خوب پھیلاؤ، اور اس کو اچھی آواز سے پڑھا کرو، اور اس کے معانی میں غور کیا کرو، تاکہ تم کو اور ہم کو فلاح نصیب ہو، کامیابی ملے، اور اس کا بدلہ دنیا ہی میں طلب مت کرو، کیونکہ آخرت میں اس کا بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ یہ حدیث بیہقی میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس سے غفلت اختیار نہ کرنا صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ مسلمانوں میں اس کی اشاعت کی کوشش کرنا بھی اس کا ایک حق ہے۔ اور خوش آوازی سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گانے کے طریقے پر پڑھو، بلکہ جس ملک میں وہ نازل ہوا ہے اس کو اسی لہجے میں پڑھو، کیونکہ قرآن جہاں اپنے کلمات اور رسم الخط کے ساتھ محفوظ ہے، وہاں اس کے پڑھنے کا لہجہ بھی محفوظ ہے۔ اس کے سوا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی مشغولی میں کچھ گنگنا کر اپنا دل بہلایا کرتا ہے، تو تم اپنا دل بہلانے کا ذریعہ گانے کی بجائے اس قرآن کو بنا لو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ قرآن ہماری رگ رگ میں اتر چکا ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم جیسے رفیع الشان چیز کا بدلہ دنیا میں مقصود بنا لینا، وہ روپیہ کی شکل میں ہو یا جاہ و شہرت کی شکل میں، یہ اس نعمت عظمیٰ کی بڑی ناقدری کرنا ہے۔ اس لیے خوب قرآن پڑھنا چاہیے، اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ زیب النساء ایک شہزادی تھی، وہ بہت اچھا گانا گایا کرتی تھی۔ اس کا قصہ میں کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنائے، اللہ ہم سب کو قرآن سے، ہماری نسلوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے لیے دعا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، چاہے دنیا میں ہو چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں۔ اے اللہ، ہم نے تیرے حقوق ضائع کیے ہیں، اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں۔ اے اللہ، تیرے حقوق جو ضائع کیے ہیں وہ تو معاف فرما دے، اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ضائع کیے ہیں اس کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔
اور اگر اپنے غفلت کی وجہ سے وہ حقوق ہم ادا نہ کر سکیں تو ان حقوق کو تو ہماری طرف سے ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے ذیب النساء کا عجیب و غریب قصہ. اب سنیے. ذیب النساء خود ایک شہزادی تھی. اس کی شاعری کی دھوم دھام سن کر دنیا میں لوگ اس کے دیکھنے کے عاشق تھے کہ اس کی آواز اتنی اچھی ہے تو یہ کتنی خوبصورت ہوگی. تو شاعری کو سن کر، اس کے گانوں کو سن کر اس کے والد کو ایک بادشاہ نے لکھ بھیجا کہ ہم اس شاعر کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کا یہ شیریں کلام ہے. اس کو بادشاہ کو کیا خبر تھی کہ وہ خود یہ ذیب النساء اس بادشاہ کی صاحبزادی ہے، شہزادی ہے. اس پر اس کا والد یعنی ذیب النساء کا والد غم و غصے سے بھرا ہوا اپنی لڑکی کے پاس آ کر بولا کہ بیٹیا، میں نے اسی دن کے لیے تجھے شعر اشعار سکھائے تھے. تجھ کو منع کیا کرتا تھا کہ گانے مت گا، تیری آواز میں کرنٹ ہے، تیری آواز میں جادو ہے، تیری آواز میں کشش ہے. اب مجھے شرم آتی ہے کہ دنیا کے بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی آواز ہے اور تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ذیب النساء نے بہت ادب سے عرض کیا، ابا جان پریشان نہ ہو، جواب میں خالی اتنا کہہ دو کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کلام کو دیکھ لو کہ میرے کلام میں کتنا اثر ہے، کتنی تاثیر ہے، کتنی شیرینی ہے. تو میرے کلام کو دیکھ کر تم مجھے پہچان سکتے ہو. تو کلام، جب کسی کے کلام کو دیکھ کر، کسی کی آواز کو سن کر اس کو پہچانا جا سکتا ہے. تو اللہ کا کلام قرآن یہ اللہ کا خط ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کا دسترخوان ہے. تو کلام اللہ میں خود صاحب کلام کے جلوے دیکھنے میں تأمل کیا ہے. اس لیے قرآن کو پڑھ کر ہی اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. بعض جگہ تو یہ دیکھا گیا کہ قرآن سن کر لوگ مسلمان ہو گئے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیلون کے اجتماع میں قرآن پڑھا تو وہاں کے جو بے ایمان تھے وہ صرف قرآن سننے آتے تھے. تو جیسے قرآن میں اللہ نے جو کشش رکھی ہے تو اب بتاؤ کہ اللہ کے اور جتنے احکامات ہیں اس میں کتنی کشش ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے قرآن سے جوڑ دے اور اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک. اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے اس لیے کہ وہ تیرے خاص بندے ہیں. اور یہ بھی پڑھ لیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. دیکھیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنا گھر دکھایا، اپنے کرم سے اپنے نبی کا گھر دکھایا.
اسی کرم سے اپنا چہرہ بھی دکھا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دل کے محرابوں میں اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اچھی بیوی کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ پہلے کچھ اشعار سن لیجئے کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ جس ضرب سے دل دہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل دہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کہاں گئے وہ نوجوان اور کہاں گئی وہ اچھی بیویاں، اور کہاں گئے وہ اچھے بوڑھے جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے۔ ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے۔ جن کے معصوم ہاتھ اٹھتے تھے تو دنیا میں ایسے انقلاب آ جاتے تھے جو ایٹم بموں سے بھی نہیں برپا ہوتے۔ رات کو اٹھ کر رونے کی لذت سے آج ہم نا آشنا ہیں۔ تہجد کا وقت تو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے۔ اب عورتوں کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ یہ صفات ہوں گی تو یہی عورتیں اچھی اولاد پیدا کرے گی، اچھے شیخ الحدیث پیدا ہوں گے، اچھے داعی پیدا ہوں گے۔ اللہ معاف کرے ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے، آج غفلت کا اتنا ماحول ہے کہ ماؤں نے اچھے بچے جننا ہی چھوڑ دیا۔ دیندار جو دنیا میں انقلاب لاتے تھے، ماؤں نے ایسے بچے جننے چھوڑ دیے۔ غفلت، شوہر بھی غافل، عورت بھی غافل، صحبت بھی غافل غفلت کے ساتھ، اور کھانا بھی غفلت کے ساتھ۔ غفلت کی چادر کو توڑیے اور غفلت کو جو ہے ختم کیجیے۔ اب عورت کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ اہل اللہ نے لکھا ہے بیوی میں 4 صفات ضروری ہونا چاہیے۔ نمبر 1،
پہلی صفت اس کے چہرے پر حیا ہو. یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگی اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوگا. مثل مشہور ہے کہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے. نمبر 2، دوسری صفت اس کی زبان میں شیرینی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، جو بولے تو کانوں میں رس گھولے. یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات بات پر جھڑکتی رہے. تیسری صفت یہ ہو کہ اس کے دل میں نیکی ہو. چوتھی صفت کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں، خود اپنا کام خود کرے. یہ خوبیاں جس عورت میں ہوگی یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے اور اچھے بچے جن سکتی ہے. اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو سب کو ایسا بنا دے دیندار عافیت کے ساتھ. یہ سارا مضمون، یہ سارے اشعار میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 5 صفحہ نمبر 178 سے لیا ہے. وہاں دیکھ لیا جائے سارے مضامین. اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیے کھجور کا درخت لگ گیا میرے لیے. آپ پڑھو، آپ کے لیے بھی لگ جائے گا. اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے ایک کالی کلوٹی عورت بیمار تھی مگر جنتی تھی. اب حدیث سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کالی کلوٹی لونڈی تھی. اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، گر پڑتی تھی، بچے ہنستے تھے، کبھی کبھی اس کا ستر بھی کھل جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضرت میرے لیے شفا کی دعا کی درخواست کرانے آئی ہوں. میری زندگی اجیرن بن گئی ہے. بچے مجھے دیکھ کر ڈرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں. میں بازار میں ہوں یا گھر میں یا لوگوں کے پاس، اچانک مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا. میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کے لیے آئی ہوں کہ اللہ مجھے شفا دے. عبداللہ ابن عباس، عطا ابن ابی رباح جب ان کے شاگرد تھے ان سے کہا کرتے تھے کہ عورت دکھاؤں جو جنتی ہے. عطا ابن رباح کہتے تھے کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ وہ جو جا رہی ہے وہ جنتی ہے. پھر اس پر ایک قصہ سناتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کے سامنے چونکہ ایک قصہ ہوا تھا، عورت نے آ کر شکایت کی تھی اور شفا کے لیے دعا مانگی تھی، تو صحابہ کو ایک سبق سکھانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے اس عورت سے فرمایا ان شئت صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے اور صبر کر لے اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے دے گا. وَإِن شِئْتِ دعوت اللہ ان یعافیک، اور اگر تو چاہے میں اللہ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے.
دونوں کے اختیار ہے، چاہو جنت لے لو چاہو شفا لے لو۔ جب حضور نے یہ بات ختم کی تو عورت نے فکر و غور کیا، اور عورت نے پوچھا، عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جنت ہمیشہ رہے گی، میں جنت کی طلبگار ہوں، میرے لیے جنت کی دعا کر دے، لیکن ایک درخواست ہے حضرت کہ جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، ستر کھل جاتا ہے، لوگ میرا ستر دیکھتے ہیں، تو آپ یہ دعا کر دیں کہ میرا ستر نہ کھلے اور میں صبر کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسے جنت دے دیجیے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ وہ دعا قبول ہو گئی، دیکھو یہ جنتی لڑکی ہے، اور پھر یہ بھی دعا کی کہ اللہ اس کا ستر نہ کھلے۔ یہ ایک سبق آموز قصہ ہے، یہ قصہ پورا میری کتاب بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 108 پر میں نے لکھا ہے، اور اوپر کا حوالہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی یہ قصہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کوئی قبول صورت لڑکا نہیں ہوتا، قبول صورت عورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ پتہ نہیں اللہ کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کچھ پتہ نہیں جنت کا کس کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ آج تو 3 مرتبہ جنت مانگ لیجئے، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما دیجئے، اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیجئے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجئے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجئے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 مرتبہ جنت مانگنے سے جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے پاس بھیج، اور 3 مرتبہ جہنم کی پناہ مانگنے سے جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ پاک میرے پاس مت لائیو۔ ٹھیک ہے بھائی، جہنم آپ کے پاس تو آنا ہی نہیں، انشاءاللہ مسلمانوں کو ہم آئیں گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کا نام جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ مٹا دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں پر اللہ ہم سب کا نام لکھ دے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زمانے جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا۔ ازدواجی زندگی کے عنوان پر بات کرتے ہوئے اس منظر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مختلف معاشروں میں عورت کو کیا مقام حاصل تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات پتہ چل جائے گی۔ نمبر 1، فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ نمبر 2، چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر 3، جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ نمبر 4، ہندوازم میں ہندو لوگوں میں کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی نعش کے ساتھ زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ نمبر 5،
عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا. عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ کنواری رہ کر زندگی گزاریں، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے. نمبر 6، جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے. نمبر 7، کہ اتنی عورت کو گرایا گیا تھا عرب میں، کوئی آدمی اگر مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح بیوی بھی اس کے اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی. یعنی لڑکے خود اپنی ماں سے شادی کر لیتے تھے، ورثے میں تقسیم کر لیتے تھے. یہ ہوتا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں ہے، کئی بیٹے ہیں، کس کے وراثت میں جائے گی؟ تو قرعے ڈالے جاتے تھے، میں اتنا پیسہ دوں گا، میں اتنا پیسہ دوں گا، اور اسی ماں کو جو ہے وراثت میں تقسیم کر دیتے تھے، مال سمجھتے تھے جزیرہ عرب میں. نمبر 8، اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کالی کوٹری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا. 2 سال طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی. اگر یہ 2 سال یہ جتن کاٹ کر بھی عورت زندہ رہتی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا، اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی. اب سوچئے تو صحیح، شوہر مرا، اپنے مقدر سے مرا، بھلا اسے بیوی کا کیا قصور؟ مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی. ایسے ماحول میں جبکہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا، بتلایا کہ اے لوگوں، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. یہ عورت کو مقام دیا، اور عورتوں کے لیے پوری سورہ نساء اتار دی اللہ تعالیٰ نے. عورتوں کی صورت مردوں کی صورت نہیں ملے گی، عورتوں کی صورت بہت بڑھا دیا عورت کا، اور بالکل ساتھ ساتھ میں کہہ دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. مرد کا جہاں تذکرہ کیا دین کا تو وہاں عورت کا بھی کیا، وہاں عورت کا بھی ایک کے جانب شان بشانہ کر دیا. اس لیے عورتیں اپنی قدر کریں، دین پر چلنے کی مائیں بہنیں کوشش کریں. اچھی عورت کی کیا صفات ہونی چاہیے وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اے اللہ، ہماری بہو بیٹیوں کو تو دیندار بنا دے، ہماری خواتین کو دیندار بنا دے. اے اللہ، بہو جتنی بچیاں ہیں ان سب کو تو سکھ سنسار عطا فرما، اچانک کا خیر عطا فرما، اچانک کے شر سے حفاظت فرما، بربادیوں کے میلوں سے تو عافیت سے ہم سب کو بچا لے. اب پڑھ لیے میرے ساتھ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ نوجوانوں کے پڑھنے کی دعائیں ہیں. نوجوان مرد، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، یہ خاص ان کے لیے اتری ہے یہ دعا.
ان اصحاب کہف نوجوان تھے، انہوں نے دعا مانگی تھی، ویسے کوئی بھی پڑھے حرج کی بات نہیں، لیکن نوجوانوں کو زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر اس دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے بیوی اچھی ہو یا بری فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ کیا ہے کسی نے، بعد سلام حضرت، گزارش ہے کہ آپ کا سبق روزانہ ہم سنتے ہیں، میں نوجوان ہوں، شادی کا تقاضا ہونے کے باوجود دل گوارا نہیں کرتا کہ شادی کروں، پتہ نہیں بد اخلاق بیوی یا خوش اخلاق بیوی سے پالا پڑتا ہے، اس لیے شادی کرنے سے ڈرتا ہوں، حضرت میں کیا کروں، مجھے تھوڑی سی رہبری فرمائے۔ روزانہ آپ کے اسباق اہتمام سے سنتا بھی ہوں اور آگے بھی بھیجتا ہوں۔ جواب سن لیجئے۔ محترم، پہلے تو سوال جواب کا دروازہ نہ کھولیے، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن مختصر آپ کا جواب دے دیتا ہوں۔ ضرور شادی کیجئے، استخارہ کیجئے، اللہ تعالی سے نیک بیوی مانگیے، اللہ تعالی سے نا امید نہ ہوئیے، حسن ظن رکھیے، اور آپ بہر صورت شادی کر لیجئے۔ شادی کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بیوی اچھی ہے تو بھی فائدہ ہے، بری ہے تو بھی فائدہ ہے۔ ایک نوجوان شادی سے کترا رہا تھا آپ کی طرح، سقراط نے، ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا تم ہر حال میں شادی کر لو، اگر تمہاری بیوی نیک رہی تو خوش و خرم رہو گے، اور اگر تمہارے نصیب میں بد اخلاق بیوی لکھی ہوگی تب بھی تمہارے اندر حکمت اور دانائی آ جائے گی، عقل مندی آ جائے گی، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں۔ اس لیے آپ شادی تو کر لو، لیکن استخارہ کر کے کرو گے، مشورہ کر کے کرو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی بیوی دے دے گا، اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اچھا شوہر دے دے گا۔ کسی کو اچھا شوہر مل جائے، کسی کو اچھی بیوی مل جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین سامان نیک بیوی ہے، اس لیے شادی کر لیجئے، استخارہ کیجئے اور اللہ سے اچھی امید رکھیے۔ پہلے سے کیوں ڈرتے ہو کہ پتہ نہیں کیسے ملے گی، کیسے ملے گی، کیسے ملے گی؟ اچھی ملے گی، دنیا میں کوئی اچھی عورتوں کی کمی نہیں ہے، اچھی ملے، اور اگر بری آ بھی گئی تو جو ہے وہ آپ اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں اے اللہ ان کو تو ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری اور تیرے نبی کی محبت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اور ہماری زبان اور آنکھیں اور دل اور ہمارے بال اور ہماری کھالیں اور ہماری ہر چیز کو تو مسلمان بنا دے، آمین آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا مانگنے سے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دیتے ہیں۔
کہ اللہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کا، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ یہ دعا اللہ کے نیک بندے مانگتے ہیں، عباد الرحمان، عباد الرحمان۔ جہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، اس لیے نیک بندے بھی بن جائیے، بے فکر رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بیوی دے گا انشاءاللہ، اور سوال جواب کا دروازہ نہ کھولیے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے دینی پیشوا اگر پھسل جائے تو قوم کا کیا ہوگا۔ اب قصہ سنیے۔ یہ قصہ بھی میں نے بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 64 سے لیا ہے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سے؟ کہنے لگے ایک مرتبہ 10-12 سال کی ایک لڑکی آ رہی تھی، اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ بارش ہوئی تھی، پھسلن تھی، میں مسجد جا رہا تھا، وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آ رہی تھی۔ جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جاؤ بیٹی۔ تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا حضرت میں اگر پھسل گئی تو مجھے نقصان ہوگا، میری ٹانگ ٹوٹے گی، میرا ہاتھ ٹوٹے گا، میرے اکیلے کو نقصان ہوگا۔ آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، اگر آپ پھسل گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے کہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا، آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر امام ہی بگڑ گیا تو مقتدی کہاں جائیں گے بیچارے؟ کبھی امام ہی اس لیے سب کو بننے کی ضرورت ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیے، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یہ جو دعا پڑھا رہا ہوں یہ پڑھنے سے آدمی پھسلتا نہیں ہے، ورنہ شیطان اور نفس جو ہے وہ پھسلا دیتے ہیں، پھسلا بھی دیتے ہیں، پھسلا بھی دیتے ہیں، دونوں چیزیں کرتے ہیں وہ۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمانی بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد میرا دل ٹیڑھا مت کر دینا، اور اپنی طرف سے رحمت دیجیے مجھے، تو ہی بہت بڑا دینے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کے دل میں داغ ہوتا ہے اور دل میں دماغ ہوتا ہے وہ آدمی پھسل جاتا ہے۔ بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جس کے دل میں داغ ہو اور جس کے دل میں دماغ ہو وہ آدمی اس دنیا کا بدترین آدمی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بدترین بننے سے تو ہم سب کی عافیت کے ساتھ حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے
نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھیے ورنہ پھسل جاؤ گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ دوسرا قصہ ہے۔ یہ قصہ بھی میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 64 سے لیا ہے۔ اب قصہ سنیے حسن بصری کا۔ حسن بصری فرماتے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کھلے سر کے ساتھ آگے سے گزری۔ اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آتی، دھیان نہیں ہے، ننگے سر اور کھلے چہرے کے ساتھ اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزر گئی۔ اس عورت نے پہلے تو معافی مانگی اور معافی مانگ کر کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غم زدہ ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، میں اس حالت میں آپ کے سامنے سے گزر گئی، مگر حیران اس بات پر مجھے ہو رہی ہے کہ میں خاوند اور شوہر کی محبت میں اتنی گرفتار کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا، اور تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کے کھڑے ہوئے ہو کہ پروردگار کے سامنے کھڑے ہو اور میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، پروردگار کے سامنے کھڑے ہو اور میرے بال کھلے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ کیسی محبت ہے تمہارے دل میں اللہ کی؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کی یہ بات مجھے آج تک یاد ہے، اور واقعی ہماری نمازوں کا یہی حال ہے کہ نیچے کی منزل پر اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور اوپر کی منزل میں اگر کوئی ہمارا نام لے لے تو ہمیں نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا نام پکارا گیا، ہماری نماز کی توجہ کا یہ عالم ہوتا ہے۔ یہ ہماری نماز کی کمزوری ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی سن لیجئے، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے خوش ہو جا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اپنے نمازوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ جو پڑھا رہا ہوں آسمانوں سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوایا ہے، قرآن میں آیا ہے اور میں بھی آپ کو پڑھوا رہا ہوں، وہی نقل ہے جو قرآن میں ہے، وہی چیز بتا رہا ہوں۔ پڑھیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہ پڑھتے رہنا چاہیے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ استحضار رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، اس لیے اذان جب ہو رہی ہو تو اس کا جواب بھی دیا کرو۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے، ملاقات عروش پر تھی اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال، ملاقات عروش پر تھی اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال، صنم جو روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں، حالات آئے خود مؤذن بن گئے۔
اللہ تعالی ہم سب کو دینی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے مردوں کا فتنہ جمال ہے اور عورتوں کا فتنہ مال ہے۔ پہلے شعر سن لیجئے۔ فاسقوں کو شراب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا۔ ہم جو بچ رہے تھے اب تک، ہمیں روٹی کباب نے مارا، ہم جو بچ رہے تھے اب تک، ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ اب یہ مضمون سن لیجئے۔ یہ مضمون بھی میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 65 سے لیا ہے۔ اللہ تعالی کی محبت کے حاصل ہونے میں 2 چیزیں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1 جمال، نمبر 2 مال۔ جمال کیسے رکاوٹ بنتا ہے یہ ہر ایک کو پتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھی، باہر نکلتے ہیں تو آنکھ قابو میں نہیں رہتی، ادھر بھی ہوس سے نگاہ پڑ رہی ہے، ادھر بھی ہوس کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ ادھر ادھر ہوس کی نگاہوں کا اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جمال اس کے لیے فندہ بن گیا ہے۔ آنکھیں غیر محرم سے قابو میں نہیں رہتی۔ آج کل مردوں کے لیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر باہر نکلتے پوسٹر لگے ہوتے ہیں گندی گندی تصویروں کے، آدمی گھور گھور کے دیکھتا ہے، گھور گھور کے، اور مزے لے کر بغیر لذت کا گناہ۔ بھائی اس کے دیکھنے سے آپ کو کیا ثواب ملتا ہے، کیا مزہ آتا ہے؟ خالی آنکھ کا زنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فتنہ مال ہے۔ یہ مردوں کی نسبت عورتوں کے لیے زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ مال کی محبت عورت کے دل میں شدید ہوتی ہے اور جمال کی محبت مرد کے دل میں شدید ہوتی ہے۔ لیکن آج یہ تو میں نے کتاب لکھی ہے تقریباً آج سے 15 سال پہلے، لیکن اب اگر اللہ مجھے بکھرے موتی لکھنے کی توفیق دے تو میں کہوں گا کہ مرد اور عورتیں دونوں مال اور جمال میں مبتلا ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، بے وقوف کے لیے دفتر بھی ناکافی ہے۔ کیا آج اگر میں کتاب لکھوں نا، اب تو میں قرآن پہ کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کا کام لے رہا ہے، لیکن ایک اگر بکھرے موتی لکھوں اب تو میں لکھوں گا کہ مردوں کا فتنہ بھی جمال ہے، مردوں کا فتنہ بھی مال ہے، عورتوں کا فتنہ بھی جمال ہے، عورتوں کا فتنہ بھی مال ہے، دونوں ابھی ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ آج کے نوجوانوں کو مال اور جمال کے فندوں نے پھنسا دیا اور اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 2 چیزوں سے نظریں ہٹانے کا حکم دے رہا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، اے محبوب ان بے ایمانوں کے مال کو نہ دیکھیں، ان سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لیجئے، یہ چند دن کی چاندنی ہے، ان سے اپنی نگاہیں ہٹا لیجئے۔ تو ایک تو مال سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا کہ اسی کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو ہی نہیں، اور دوسرا غیر محرم کی طرف سے بھی نگاہیں ہٹانے کا حکم دے دیا۔
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی جمال سے اور مال سے نگاہوں کا پرہیز کرنے کا حکم دیا. اس لیے مال پر بھی نگاہ نہ ڈالیے، جمال پر بھی نگاہ نہ ڈالیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، چونکہ گناہ بہت ہو گئے ہیں اس لیے معافی کروا لیجئے. پڑھیے میرے ساتھ دھیان سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 3 in 1 ہے، اس میں توحید بھی ہے، تسبیح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری آنکھوں میں حیا کا سرما لگا دیجئے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دھوبن نے توحید سکھائی. پہلے ایک شعر سن لیجئے. ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب تمہاری یاد آتی ہے. ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب تمہاری یاد آتی ہے. یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا. یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا. اب قصہ سنیے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ایک دھوبن نے توحید سکھائی. کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا تھا. میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا، گرمی کی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. رشتہ دار سے میں نے ذرا اونچا اونچا بولنے کی آواز سنی. پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، کیوں اونچا بول رہے ہو؟ جب غور سے سنا تو مجھے پتا چلا کہ بیوی اپنے میاں سے جھگڑ رہی تھی. وہ اپنے خاوند کو کہہ رہی تھی کہ دیکھ تیری خاطر میں نے تکلیفیں گزاری، فاقے کاٹے، سادہ لباس پہنا، مشقتیں اٹھائیں، ہر دکھ سکھ تیری خاطر میں نے برداشت کیا، اور میں تیری خاطر ہر دکھ برداشت کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں. لیکن اگر تو چاہے کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر میرا تیرا گزارا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. میں تیرے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی. فرماتے ہیں یہ حسن بصری کہ یہ بات سن کر میں نے قرآن پر نظر ڈالی تو قرآن مجید کی آیت سامنے آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو جو بھی گناہ لے کر آئے گا میں چاہوں گا سب معاف کر دوں گا، لیکن میری محبت میں کسی کو شریک بنائے گا تو میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا. یعنی امام حسن بصری کہتے تھے کہ اس کے ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی سے مجھے توحید مل گئی. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے. کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے شرک کی بو
ٹپکتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب میں یہ قصہ جو میں نے بیان کیا ہے، بکھرے موتی جلد 6 صفحہ 63 پر یہ قصہ میں نے لکھا ہے، اپنی ہی کتاب سے یہ قصہ میں نے نقل کیا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی پڑھ لیجئے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو۔ اور اے اللہ ہم سب کو اب ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر ہمیں تیری چادر میں رکھ، اور ہمیں جو ہے اسی چادر میں رکھ کر دنیا سے روانہ کر جب بھی وقت آئے، اور بقی میں ہم سب کو تو جگہ دے عافیت کے ساتھ۔ اور اے اللہ قبر میں بھی اسی چادر کے ساتھ رکھ، حشر کے میدان میں بھی اسی پردے کے ساتھ رکھ، اور تیری بڑی بڑی جنتوں میں عافیت کے ساتھ تو ہم سب کو داخل فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔